النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صفحہ 538 سورہ البروج. سامعین وقار، آج کے درس میں قصص القرآن، قرآن کے واقعات میں سے واقعہ اصحاب الاخدود کا ہے. یہ واقعہ قرآن پاک میں چند پیرایوں میں موجود ہے. اصحاب الاخدود کون تھے؟ خد یا اخدود، اس کی جمع احادید آتی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے گڑھے. گڑھے ایک قوم ایسی تھی جس نے گڑھے کھود کر اس کے اندر آگ بھری تھی اور وہاں مومنوں کو ڈالا تھا اور انہیں زندہ چلایا تھا. تو اس کو کہتے ہیں اصحاب الاخدود. چونکہ وہ کھائیوں والے اور گڑھے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی اپنی کھائیاں کھودی اور اس کے اندر مومنین کو ڈالا. تو اس لیے قرآن پاک میں لفظ ہے قتل اصحاب الاخدود، برباد ہوں یہ اصحاب الاخدود، کھائیوں والے لوگ جنہوں نے مظلومین پر بڑا ظلم کیا تھا. قتل اصحاب الاخدود. مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کے مطابق یہ کھائیوں والا واقعہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، بلکہ مختلف اقوام میں بڑا عجیب اتفاق ہے کہ مختلف اقوام میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. ان واقعات میں اکثریت اسی طرح عذاب دینے کی تھی مومنین کو کہ لوگوں نے زندہ جلایا تھا مومنین کو. اس لیے اللہ ان سب کے بارے میں فرما رہے ہیں قتل اصحاب الاخدود، یہ کھائیوں والے تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں جنہوں نے مومنین کو اتنی سخت آزمائش میں ڈالا تھا. پیارے دوستو، کوئی بعید نہیں ہے، ہماری اس تھوڑی سی عمر میں ہم خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکے ہیں، اپنے کانوں سے سن چکے ہیں. پیارے دوستو، کون ہے جس نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوگی برما کے مظلوم مسلمانوں کی جن کو زندہ جلایا گیا؟ اپنی آنکھوں سے وہ واقعات بھی دیکھے ہیں کہ ایک ظالم کہتا ہے اپنا ہاتھ رکھ، وہ پتھر پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، ایک ایک انگلی کر کے اس کی توڑ رہا ہے وہ. اور صومالیہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یوں بھی ظلم ہوا. لائن میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مظلوم خناس دیوس ظالم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک عالم کو، ایک ایک مسلمان کو بلاتے ہیں، گڑھے کے اوپر بٹھا کر وہیں پر ان کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے، اسی گڑھے میں اسے ڈال دیا جاتا ہے. دوسرے کو بلایا جاتا ہے، خود اسے حکم ملتا ہے کہ لیٹ جا. وہ اللہ کے ایمان کو قبول کرتے ہوئے خود لیٹ جاتا ہے اور ظالم اس کے گلے پر چھری چلاتا ہے اور وہ بھی گر جاتا ہے گڑھے کے اندر. پھر تیسرا خود بخود اٹھ کر آ رہا ہے، جام شہادت نوش کر کے جا رہا ہے. گویا وہ پوری دنیا کو اپنے اس لہو سے للکار رہے ہوتے ہیں، ظالم تمہارے پاس یہ تیر و تلوار ہے اور ہمارے پاس رب کا ایمان ہے، لاؤ مقابلہ کرتے ہیں. تمہارے یہ گولیاں اور بندوقیں جیت جاتے ہیں یا ہمارے رب کا ایمان ہمارے دلوں میں جیت جاتا ہے. الحمدللہ اللہ نے انہیں ایمان ان کا نصیب کیا اور انہوں نے اس پر ثابت قدمی دکھائی. پیارے دوستو، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا، بہت زیادہ واقعات ہو گئے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون کے ظلم و تشدد سے مجبور ہوتی تو اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہیں دعا سکھلایا کرتے تھے. تو آپ لوگ بھی پیارے دوستو یہ دعا مانگا کریں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اے اللہ ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا، اے اللہ ہمیں بچانا ظالم قوم کے تشدد و ظلم سے. مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے تشدد سے مجبور ہو کر خوبصورت دولت سے نہ محروم ہو جائیں، اے اللہ ایمان سے نہ محروم ہو جائیں. اے اللہ ہماری مدد فرما. یہ دعا اکثر مانگا کریں پیارے دوستو. قرب قیامت ہے، اشرار کا غلبہ ہے، شیطنت عام ہو چکی ہے اور لوگ ایمان والوں پر ظلم کرتے ہیں. انہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا. چوروں کو چھوڑ دیا گیا، ڈاکوؤں کو چھوڑ دیا گیا، ظالم دندناتے پھر رہے ہیں. ایک مظلوم ہے تو صرف اور صرف وہ جو اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتے ہیں.
اس کے ساتھ اسی طرح ظلم کیا کرتے ہیں. پتہ نہیں ظالموں کو اور ظلم سارے بھول جاتے ہیں، صرف وہی ظلم یاد رہ جاتا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کا نعرہ لگانے لگتا ہے تو سارے ظالم اسی پر آ کر برس پڑتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کی آیت بھی دیکھ لیجئے، صفحہ 304 آیت نمبر 40 فرمایا. سورہ الحج آیت نمبر 40 صفحہ 304. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا. اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالا گیا بغیر حق، نہ حق، الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کا قصور صرف یہی تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے ہمارا پالنہار اللہ ہے. ربنا اللہ. حدیث شریف میں مسند امام احمد بن حنبل اور مسلم شریف اور اسی طرح سنن نسائی، سنن ترمذی میں اصحاب الاخدود کا واقعہ بڑی تفصیل سے موجود ہے. اصحاب الاخدود یہ قاتلوں کی نسبت ہے. یہ قاتل جو لوگ ہیں اللہ انہیں کہتے ہیں اصحاب الاخدود. یہ قرآن کی طرز ہے. واقعہ یہ بنا کہ حدیث شریف میں آئے کہ ایک بادشاہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل عین ممکن ہے کہ وہ مسلمان جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے. وہ انہی کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر ہوا کرتا تھا. اس سے جادو سیکھتا تھا وہ اور اپنے کام کاج کرواتا تھا، جادو کچھ نہ کچھ کروا کے. جب وہ بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ کہنے لگا بھائی تو مر جائے گا، تو میرے لیے کوئی ایک اور خادم چھوڑ جا اپنے شاگردوں میں سے جو میرے لیے جادو کی خدمت کیا کرے گا. تو اس نے کہا جناب آپ ہی کوئی بچہ چن لیجیے ایسا ہوشیار چلاک ہو جس سے میں جادو سکھاؤں اور وہ جادوگر بن کر تیرے سلطنت کی خدمت کیا کرے گا. چنانچہ ایک بچے کو بھیج دیا گیا تو وہ جادوگر کے پاس جاتا اور جادو سیکھا کرتا تھا. وہاں ایک تبلیغ کرنے والا مبلغ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کرنے والا وہ اس علاقے میں آ گیا اور اس نے آ کر ایک جھونپڑا ڈال دیا. وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگا. وہ جب بچہ آتا اس کے گھر اور جادوگر کا جو سکول تھا اس کے درمیان میں وہ اس راہب کا اور اس عبادت گزار کا جھونپڑا بھی آتا تھا. تو روزانہ بچہ وہاں سے گزرتا تو اس راہب کو دیکھا کرتا تھا. تو ایک دن اس راہب کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا کہ تم کون سی باتیں کیا کرتے ہو، کس کے سامنے روز بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہو، کس کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہوتے ہو. تو وہ کہنے لگا ایک میرا اللہ ہے، اس کو میں بلاتا ہوں، وہ میرا پالنہار ہے، کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں اسے پکارتا ہوں، میری ضرورت وہ پوری کر دیتا ہے. تو بچہ کہنے لگا اس رب کا نام مجھے بھی سکھائیے تاکہ میں بھی اس رب سے اپنی ضرورتیں مانگا کروں. تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لفظ اس کو پہلی دفعہ سکھا دیا سبق. وہ بچہ جا رہا ہے اپنے سکول میں جا کر سبق پڑھتا، واپسی پر راہب کے پاس آ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر دین سیکھتا، گھر چلا جاتا. حدیث شریف میں آیا اب گھر والے بھی اسے مارتے تھے تو کیوں لیٹ آتا ہے، وہاں سکول جاتا تھا تو جادوگر بھی اسے مارتا تھا تو کیوں لیٹ آیا ہے. تو اس نے جا کر راہب کو جا کر بتایا کہ یوں مجھے تو دو طرفہ مار پڑتی ہے. تو اس نے کہا کہ تو گھر والوں کو یہ کہا کر کہ مجھے سکول سے دیر سے چھٹی ہوئی ہے، اور جب سکول گیا کر تو کہا کر گھر والوں نے دیر سے چھوڑا ہے، امید ہے تو اس مار سے بچ جائے گا. تو حدیث شریف میں آیا کہ اس نے یہ ٹوٹکا آزمایا تو اب گھر والوں کی مار سے بھی بچ گیا اور سکول کی مار سے بھی بچ گیا، جادوگر کی مار سے بچا. حتیٰ کہ ایک دفعہ کا واقعہ کہ حدیث شریف میں آیا کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، ایک جانور بیٹھا ہوا ہے بہت بڑا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شیر بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے، راستہ نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ کوئی جانور تھا. تو اس نے پتھر اٹھایا اور یوں دعا کی اے اللہ اگر وہ دین جو اس راہب کا دین ہے تیرے نزدیک یہی حق ہے، جادوگر سے یہ سچا ہے، تو اے اللہ پھر میری مدد کر اور اس جانور کو یہاں سے ہٹا دے. یہ کہہ کر اس نے پتھر پھینکا تو وہ جانور وہیں سے بھاگ گیا اور لوگوں کو راستہ ملا. لوگ وہاں سے چلنے لگے اور سارے بچے کو دیکھتے ہیں کہ کیسی چیز ہے اس کے پاس، وہ کیا منتر ہے اس کے پاس. اس علاقے میں جادو بڑا عام تھا، اسی لیے جادو کے سکول بھی بنا دیے گئے تھے. لوگوں نے کہا تیرے پاس کیا جادو ہے کہ تو نے اتنے بڑے جانور کو ہٹا دیا، بڑے بڑے جادوگر یہاں چھپ کر بیٹھے تھے. اس نے کہا میرے پاس جادو کوئی نہیں ہے بلکہ میرے پاس ایک ایسی ذات ہے، اس ذات کو جب بھی میں مدد کے لیے پکارتا ہوں تو میری مدد کر دیتا ہے. کوئی ایک بیمار کھڑا تھا، اس نے کہا میں اپنی بیماریوں سے تنگ آ گیا ہوں،
حدیث میں آتا ہے کہ وہ اسی ایمان کے ساتھ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جب داخل ہوتا ہے، بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تو تیری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا میرے رب نے ٹھیک کر دی۔ میں نے ٹھیک کی ہیں؟ نہ میرے رب نے ٹھیک کی ہیں۔ میرے علاوہ تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ کہا ہاں، میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، تیری بھی ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، میری بھی ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے۔ اسے کہا گیا یہ تیرا دماغ کس نے خراب کیا؟ نعوذ باللہ، یہ بے دین تجھے کس نے بنا دیا؟ بتا، مارا، تشدد کیا۔ بالآخر اس نے بتایا کہ ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ پر میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ تو اس بچے کو بلایا گیا اور اسے مارا پیٹا گیا۔ اس کو اپنے راہب استاد نے یہ بتایا تھا، بیٹا اب تو فتنے میں پڑ چکا ہے، لوگ تیرے پاس بہت زیادہ آنے لگے ہیں، لگتا یہ ہے کہ تیرے اوپر کوئی بڑی آزمائش آئے گی، دھیان کرنا، میرا نام کسی کو نہ بتانا، مجھے لوگ مار ڈالیں گے۔ تو بادشاہ نے جب اس پر ظلم و تشدد کیا، بچے نے بتا دیا کہ میرا استاد فلاں راہب ہے۔ راہب کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا دو ٹوک بات ہے، یا میرا دین قبول کر یا اپنے دین پر پکا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے دین پر پکا ہوں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، سامنے بٹھا کر اس کے سر پر آڑا رکھا گیا، ایک ٹکڑا ادھر پھینک دیا اس کے جسم کا، دوسرا ٹکڑا ادھر پھینک دیا۔ وزیر کو کہا تو بھی یہاں ہے، اور کہا میرا دین قبول کرتا ہے اپنا؟ اس نے کہا میں اپنے اللہ کو مانتا ہوں۔ اس کے سر پر بھی اسی طرح آڑا رکھا گیا، ایک ٹکڑا ادھر پھینک دیا، دوسرا ٹکڑا ادھر پھینک دیا، 4 ٹکڑے سامنے پڑے ہیں بچے کے۔ بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تو چونکہ ان کا سبب بنا تھا نا، تجھے آسان موت نہیں ماروں گا کہ 5 منٹ میں تو مر جائے، تیرے اوپر ایسا ظلم کروں گا کہ مار مار کر لوگ بھی تیرے موت کو یاد کریں گے کہ کیسے ظلم والی موت تھی۔ فوج کو حکم دیا اسے لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر اسے لوگوں کے سامنے گراؤ تاکہ نیچے آتے ہوئے کچھ نہ بچے اس کا۔ اسی طرح ہوا، پہاڑ کی چوٹی پر جیسے ہی پہنچنے لگے، بچے نے دوبارہ اپنے اللہ کو پکارا، اے اللہ میری طرف سے ان کو تو خود کافی ہو جا، اے اللہ تو خود کافی ہو جا۔ اسی طرح ہوا، پورے پہاڑ کانپنے لگا، زلزلہ آیا، ایسا پرتشدد زلزلہ تھا کہ ساری فوج لڑکھڑاتی ہوئی نیچے آ گئی۔ جس طرح بچے کو گرانا چاہتے تھے، اسی طرح خود ٹکڑے ٹکڑوں میں بدل کر نیچے آ گئے، اور بچہ صحیح و سالم واپس آیا، راستہ بھول گیا، راستے کو تلاش کرتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، حیران ہو گیا، کیسے بچا؟ کہا مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے اور تیرے بندوں کو اس نے مار ڈالا ہے۔ وہ کہنے لگا ظالم کہ نہیں تیرے رب مجھ سے کوئی طاقتور نہیں آ گیا، ہوتے رہتے ہیں زلزلے، آ جاتے ہیں نا، وہ زلزلہ تھا تو آ گیا، اچھا تجھے ایک ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ دوبارہ فوج کو کہا اسے لے جاؤ اور عین دریا کے درمیان میں جب پہنچنا نا، اس پر ہمارا دین پیش کرنا، اگر بچہ قبول کر لے تو واپس لے آنا، اگر یہ بچہ کہے نہیں میں اپنے رب کے دین پر ہوں تو وہیں اسے غرق کر دینا۔ تو اس بچے کو لے جایا گیا، جب عین درمیان میں پہنچتا ہے، بچے نے پھر ان الفاظ میں دعا کی، اے اللہ ان پر کافی ہو جا، اے اللہ میری طرف سے ان پر کافی ہو جا۔ یہ دعا کی، اللہ نے دریا کو حکم دیا، موجیں ابلنے لگی اور پوری کی پوری کشتی تباہ ہو گئی۔ ایک پھٹے پر اللہ تعالیٰ نے زندہ اسے ساحل پر پہنچا دیا۔ یہ پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ حیران ہو چکا تھا، چیلنج بن چکا تھا بادشاہ کے لیے، حکومت کے لیے۔ بچہ کہنے لگا بادشاہ مجھے مارنا چاہتا ہے نا، اور بچے کے دل میں بھی تبلیغ کے سمندر ابل رہے تھے۔ بچہ چاہتا تھا سب کو بیک وغیرہ میں کیسے مسلمان کروں، لوگوں کو۔ اس نے کہا مارنا چاہتا ہے نا تم مجھے؟ بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے کہا مارنا چاہتا ہوں۔ کہا ایک صورت ہے تجھے بتاتا ہوں، وہ کیا کہ تو لوگوں کو جمع کر، بہت ساری دنیا اور خلقت جمع ہو جائے گی، وہاں تو تیر اور تلوار لے کر آ جانا، تیر اور
اور وہ وہی سسکتے سسکتے جل کر بھون کر راکھ کر دیے گئے، اور ان کی مائیں اور ان کے پاؤں اسی طرح آگ میں بھونے جا رہے تھے، لیکن ان کے چہروں پر یہی سزائیں تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے دین کو ہم نہیں چھوڑتے۔ پیارے دوستو، یہ باتیں کرنی آسان ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ وہ تو طاقتور تھے اپنے ایمان کو بچا گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کا سودا نہ کر بیٹھیں، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچانا۔ تو روایت میں واقعہ آتا ہے، ایک عورت آئی، اس عورت کے ساتھ سینے کے ساتھ بچہ لگا ہوا تھا، تو بعض محدثین نے اس روایت پر کلام کیا ہے، کچھ محدثین فرماتے ہیں روایت بالکل ٹھیک ہے، وہ بچہ تھا اس کے ساتھ لگا ہوا، اور اس بچے کو بادشاہ اور اس کے وزیر وزراء اس کے سامنے جب وہ عورت گزرنے لگی، انہوں نے کہا اب تیرے لیے 3 آزمائشیں ہیں، ایمان لاتی ہے، آگ میں جاتی ہے، یا اپنے بچے کو اپنے سامنے ذبح ہوتا دیکھتی ہے، پہلے بچے کو آگ میں ڈالیں گے، پھر تجھے ڈالیں گے، یا پھر یہ ہے کہ دین ہمارا قبول کر لے۔ اب ماں تھی نا، خود تھی تو بچا لیتی شاید اپنا ایمان، لیکن کانپنے لگی، ایک قدم اس کا پیچھے ہٹا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی نصیب کر دی۔ اے ماں کہاں جا رہی ہے؟ جہنم کی راہ قبول ہے یا یہ دنیا کی راہ قبول ہے؟ آج چھوٹی سی دیر میں مر جائے گی، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، یہاں تو جل جائے گی، میں بھی تو تیرے ساتھ جا رہا ہوں، اس جنت کو ہمیں ملنا ہے جو جنت ہمارے انتظار میں ہے۔ بس ماں تھی نا، طاقتور ہو گئی، اللہ نے اس بچے کی آواز کو اس کے لیے تبلیغ بنا دیا، فوراً وہ آگ میں کود گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مرتبہ شہادت اسے نصیب کیا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں، مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں اس قسم کے کئی واقعات ہو چکے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، برباد ہو گئے اصحاب الاخدود۔ یہ کھائیوں والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو جلا کر اپنے آپ کو بچا لیا، ہم کامیاب ہو گئے، نہیں نہیں، میں اللہ کہتا ہوں تم تباہ ہو گئے، قتل اصحاب الاخدود۔ پیارے دوستو، ایک واقعہ قرآن میں بھی ہے کہ جب شہید ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کے پاس شہادت کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا باتیں جاری ہوتی ہیں، ملائے اعلیٰ کے ساتھ کیا گفتگو اس کی ہو رہی ہوتی ہے، وہ گفتگو یہ تھی، یہ دیکھ لیجئے، سورت کا نام سورہ حامیم السجدہ، صفحہ نمبر 433، صفحہ 433، سورہ حامیم السجدہ، 24واں پارہ، آیت نمبر 30۔ یہاں دیکھ لیجئے کہ جب شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ملائے اعلیٰ میں کیا گفتگو جاری ہوتی ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے، صفحہ 433، آیت نمبر 29 اور 30۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ کافر تو کہیں گے اے رب ہمارے، دکھا ہمیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہمارے بڑے انسانوں میں سے یا جنوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اے اللہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رونق دیں ہیں تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں۔ یہ تو کافروں کی گفتگو ہوگی نا دن قیامت، اور نیک لوگ کیا کہتے ہیں، ان الذین قالوا
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين